یہی جگہ ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے 20 سال پہلے تیرے دروازے پہ جو فقیر مانگنے آیا تھا وہ تو میں تھا۔ تلك الأيام نداولها بين الناس تلك الأيام نداولها بين الناس، یہ دن ہم بدلتے رہتے ہیں۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ عزت تیرے اختیار میں ہے، ذلت تیرے اختیار میں ہے، غربتیں تو دیتا ہے، دولتیں تو بانٹتا ہے، اولادیں تو دیتا ہے، بانچ تو رکھتا ہے، اختیار تیرے پاس ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا تم تو ایمان والے ہو نا، تم مجھے رب مانتے ہو، تم مانتے ہو کہ میں سب کچھ تقسیم کرتا ہوں، تم تو مذاق نہ کیا کرو، تم تو دوسروں کی غربتوں کا مذاق نہ اڑایا کرو، تم تو دوسروں کی شکلوں کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ کافر اڑاتے ہیں تو اڑائیں، بے ایمان یہ کام کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ تم مجھے مان کے اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے اور مجھے خالق مان کے میں تمہارا رب کہتا ہوں، تم مذاق نہ اڑایا کرو۔ پہلی سزا کہ اللہ دین کو بدل سکتا ہے، تمہیں اس کی جگہ پہ اور اسے تمہاری جگہ پہ رکھ سکتا ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما مصنف ابن ابی شیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، انسانوں کا مذاق تو دور کی بات ہے، یہ قرآن کے عالم کتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں، یہ قرآن کے قاری، یہ وہی عبداللہ ابن مسعود جو بکریاں چرانے والے تھے، اللہ نے ان کو قرآن کا مفسر بنا دیا ہے تو سوچیں ہی بدل گئی ہیں۔ کہتے ہیں لو سخرت من کلب لخشیت ان اکون کلبا، اللہ کی قسم ہے میں تو قرآن پڑھ کے یہ سمجھا ہوں، صحابی رسول کہتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے گارنٹی دی، من احب ان یقرأ القرآن غضا طریا، جو چاہتا ہے قرآن کو تر و تازہ پڑھے، اگر قرآن کو ویسے پڑھنا چاہتے ہو جیسے آسمانوں سے جبریل میرے سینے پہ لا کے اتارتا تھا، تو میرے صحابی عبداللہ بن مسعود سے قرآن کو سیکھو۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں لو سخرت من کلب لخشیت ان اکون کلبا، اگر میں کتے کا بھی مذاق اڑاؤں کہ تو کتا ہے، تو نے زبان اپنے منہ سے باہر نکالی ہوئی ہے، تیری 4 ٹانگیں ہیں، تجھے کوئی پوچھتا نہیں، تو بھونکتا رہتا ہے، اگر میں کتے کا مذاق اڑاؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ میری شکل کو بدل کے صبح سے پہلے مجھے بھی اس کتے اور جانور کی طرح نہ کر دے۔ یہ جناب عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے۔ دوسری سزا مذاق اڑانے والے انسان کو رب تعالیٰ یہ دیتا ہے، بعض دفعہ مذاق اڑانا تکبر کی نشانی ہوتی ہے، بڑائی کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، فرعون اور قارون سمجھتے ہیں، آپ کی گردنوں میں سریے ہوتے ہیں، آپ کے لہجے میں فرعونیت ہوتی ہے، اور اس کی غربت کا ترس کھانے کی بجائے جب آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آپ ایک گناہگار کا مذاق اڑائیں، آپ متقی ہیں، آپ داڑھی والے ہیں، آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، آپ توحید و سنت کے متبع ہیں، پھر بھی آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ مذاق اڑائیں۔ آپ نصیحت کر سکتے ہیں، واعظ کر سکتے ہیں، تلقین کر سکتے ہیں، محبت کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، پیار اور الفت کر سکتے ہیں، تڑپ
تڑپ سکتے ہیں، بے چین ہو سکتے ہیں، دعائیں تو کر سکتے ہیں، مذاق نہیں اڑا سکتے۔ اگر آپ مذاق اڑاتے ہیں تو رب سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ آپ کے ایمان کی حالت کو بدل کے آپ کی نیکیاں ضائع اور برباد نہ کر دے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے بھی اور احادیث مبارکہ سے بھی اس چیز پہ بڑی روشنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی تشریف فرما ہے، سیدہ عائشہ پاس ہیں، ایک ہلکا سا اشارہ کیا یا بول کہا، صفیہ تو چھوٹی سی ہے، ٹھگنی چھوٹے قد کی، کوتاہ قد ہے۔ کہ عائشہ لقد قلت کلمہ لو مزجت بماء البحر لمزجته، عائشہ تو نے ایسا بول بولا ہے، تیرے اس ایک بول کو سمندر کے پانیوں میں ڈالا جائے، تیرے اس ایک بول سے سمندر کے پانی بھی زہریلے ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا بعض دفعہ آدمی یعمل بعمل اہل الجنہ، جنتیوں والے کام کرتے ہیں، اس کے درمیان، جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اچانک وہ برے کام کرنے لگتا ہے اور موت سے پہلے پہلے برائیوں کی دلدل میں پھنس کے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہوتا، یہ عدل ہوتا ہے، یہ انصاف ہوتا ہے۔ کیسے؟ امام ابن رجب رحمہ اللہ اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وہ نیکیوں والے کام تو کرتا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی منافقت، کوئی تکبر، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی کینہ، کہیں تکبر کے جراثیم، کہیں منافقت کے جراثیم، کہیں دل کے اندر چھپی ہوئی برائیوں کے جراثیم ہوتے ہیں۔ امام ابن رجب آمنہ کے لال کے سچے فرمان کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس وجہ سے زندگی بھر جو اس نے نیکیاں کی، لوگوں کی نگاہوں میں وہ اچھا اور صالح ہوتا ہے، رب کی نگاہ میں جو دل کی دنیا کو دیکھتا ہے وہ متکبر، جابر اور ظالم ہوتا ہے۔ جب مرنے لگتا ہے اس کی ظاہری حالت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر کی دل کی حالت سامنے آ جاتی ہے، اصلیت کو اللہ دکھا دیتے ہیں، نیکیاں ضائع ہو جاتی، وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اور تیسری سزا یہ ہوتی ہے کہ مذاق کرنا ایمان والوں کا، یہ کافر اور منافقوں کا کام ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اہل ایمان کو اللہ جنت کے تختوں پہ بٹھا دیتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں آج تم اپنے مذاقوں کا بدلہ لو۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هل صوب الكفار ما كان